کر دوں گا میں. جو بھی چیز تجھے چاہیے نا, جس چیز سے تجھے خوشی ہوگی وہ آپ کو مل جانی ہے انشاءاللہ. تو اللہ رب العزت جب کہہ رہا ہے کہ میں تجھے راضی کر دوں گا, تو اس میں کوئی شک کی بات ہے کہ جو شخص بھی جنت میں جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو راضی کر دے گا. ایک صحابی تھے بڑے معصوم سے, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے نا اونٹ پالنے کا بہت شوق ہے, تو جنت میں مجھے اونٹ مل جائیں گے؟ تو نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرایا, آپ نے کہا کہ جنت میں اونٹوں سے بہت بہتر چیزیں ہوں گی, لیکن اگر تمہیں پھر بھی اونٹ چاہیے تو مل جائیں گے اونٹ. ایک صحابی ہے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے نا یہ کھیتی باڑی کرنے کا بہت شوق ہے, مجھے پودے لگانے کا بہت شوق ہے, کھجور کے درخت لگاتا ہوں, پھر میں دیکھتا ہوں وہ آہستہ آہستہ بڑے ہوتے ہیں, بڑا پروسیس ہے وہ پورا. تو کہتے ہیں میں ان کی نشو نما کرتا ہوں, ان کی کیئر کرتا ہوں, مجھے اس میں بڑا مزہ آتا ہے, تو کیا یہ مجھے جنت میں نصیب ہو جائے گا؟ تو نبی نے پھر یہی جواب دیا کہ ویسے تو جنت میں سے بہت بہتر چیزیں ہوں گی, کیونکہ ابھی آپ کو آئیڈیا نہیں ہے نا, لیکن اگر پودے ہی لگانے ہیں تو لگا لینا, اگر اس میں خوشی ملتی ہے تو کر لینا. تو میں اسی لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ وہاں پہ موٹر سائیکل عطا فرمانا. باقی چیزیں اپنی جگہ, اور سواریاں بھی بڑی اچھی ہوں گی, لیکن بائک کی اپنی شان ہوتی ہے. سو دا پوائنٹ از کہ جو چیز آپ کو پسند ہے اللہ تعالیٰ آپ کو دے دے گا, تو آپ اس کے بارے میں ٹینس نہ ہو. تو یہاں پہ اچھے اعمال کریں, انشاءاللہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ آپ کا خیال رکھے گا. اور یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین صبروا علی ربہم یتوکلون, یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو صبر کرنے والے اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے والے لوگ تھے. یعنی ان لوگوں نے جنہوں نے زندگی صحیح طریقے سے گزاری ہے, ان کے بارے میں یہ کہ یہ صبر کرنے والے اور اللہ پر توکل کرنے والے, اللہ پر بھروسہ کرنے والے, یہ دونوں چیزیں جو ہے نا سبحان اللہ یہ زندگی کا نچوڑ ہے. اسی لیے میں نے اس آیت کو بالخصوص ہائی لائٹ کیا ہوا ہے کہ یہ زندگی کا نچوڑ ہے کہ صبر کرو, اللہ پہ توکل کرو, صبر کرو, اللہ پہ توکل کرو. تو جتنے بھی ایموشنل رینجز ہیں نا, فار ایگزامپل آپ کہتے ہو کہ جی غصہ ہے, یا آپ کہتے ہو کہ جی لاس آف اے لوڈ ون ہے, یا آپ کہتے ہو کہ فیئر ہے, یا آپ کہتے ہو کہ لائف میں کوئی سیٹ بیک ہو گیا, فیلئر ہو گیا, یا آپ کہتے ہو کہ کوئی ایسی سچویشن آ گئی ہے جو میرے کنٹرول سے باہر ہے, سب کا علاج صبر ہی ہے اور اللہ پہ توکل ہے. اللہ پہ بھروسہ کرو, صبر کرو, کیونکہ اس کے معنی اتنے وسیع ہیں کہ اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو صبر جو ہے نا وہ کیسے آتا ہے؟ کوئی بندہ کہتا ہے جی میرے اندر صبر ہے ہی نہیں, میری بائی ڈیفالٹ میرے میں صبر نہیں ہے. تو جان لیں کہ صبر ایک ایسا اسکل سیٹ ہے جو آپ ایکوائر کر سکتے ہیں ود پریکٹس. اس کے لیے ہمارے علماء کہتے ہیں کہ مجاہدہ چاہیے ہوتا ہے. مجاہدہ یعنی آپ کو جہاد کرنا پڑے گا, اسٹرگل کرنا پڑے گا. جس طرح ایک بندہ جو کیلیگرافی کرتا ہے نا, بڑی خوبصورت خطاطی کرتا ہے, آپ اس کو کبھی ایک پینٹنگ بناتے ہوئے دیکھ لو, وہ خطاطی کر رہا ہے, آپ کو لگتا ہے بچپن سے ایسے ہی تھا, حالانکہ وہ ماں کے پیٹ سے کیلیگرافر نہیں نکلا, وہ نکلا عام سا بچہ ہی تھا, لیکن اس نے کیا کیا ہے؟ پریکٹس کیا. اس نے اتنی پریکٹس کیا کہ ہی میکس اٹ لک ایزی. وہ اتنی زبردست طریقے سے کرتا ہے کہ ہم کہتے ہیں یار میں تو پہلا لیٹر الف پہ ہی میری 50 غلطیاں نکل آتی ہیں, تو یہ تو پتہ نہیں پوری آیات لکھ دی ہیں اس نے فلو کے ساتھ, تو سمجھ نہیں آ رہی کیسے کیا ہوگا. اس نے پریکٹس کی ہے, بار بار کیا. اسی طرح سے کوئی بندہ جو ٹارگٹ شوٹنگ کرتا ہے, ہر دفعہ وہ بل زائے کو ہٹ کرتا ہے, اس کو آپ 100 میٹرز پہ رکھیں, 200 میٹرز پہ رکھیں, 500 میٹر پہ رکھیں, 1000 میٹر پہ رکھیں, وہ ہر دفعہ بل زائے کے اندر لے کے آ رہا ہے. تو آپ کہتے ہو یہ کیسے؟ بچپن سے ایسا تھا؟ یہ بچپن سے ایسا نہیں تھا. ہی ہیز بین پریکٹسنگ اوور اگین انٹل وہ اس لیول آف پرفیکشن پہ پہنچ گیا. بالکل اسی طرح سے صبر جو ہے نا یہ بھی پریکٹس چاہتا ہے. آپ کو بار صبر کرنا پڑے گا, بار صبر کرنا پڑے گا. اچھا, کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس میں صبر کرنا بنتا ہے, اور کچھ چیزیں جو کہ بالکل انکالڈ فور ہوتی ہیں, جہاں پہ یعنی آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ وہاں پہ صبر درکار بھی نہیں ہوتا, اور ہم اس پہ جو ہے نا ظاہر کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم صبر کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس پہ آپ کا چلے ناراض ہونا یا غصے ہونا بنتا ہے, اور کچھ چیزیں ایسی جن پہ آپ کا غصہ ہونا بھی نہیں بنتا, ناراض ہونا بھی نہیں بنتا, آپ کا بے صبری اختیار کرنا بالکل نہیں بنتا آپ کا. فار ایگزامپل ہسبینڈ وائف سو رہے ہیں, رات کو بچہ رو رہا ہے, اب اس پہ ہسبینڈ تپ رہے ہیں کہ یہ بچہ کیوں رو رہا ہے, تو یہ تپنے والی بات کوئی نہیں, وہ بچہ اس لیے رو رہا ہے, وہ کوئی اڈلٹ نہیں ہے, وہ کوئی PhD اسکالر نہیں ہے, وہ 3 مہینے کا بچہ ہے, وہ اس کا کام ہی رونا ہے. تو آپ اس سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ آپ کو رات کو مرزا غالب کے شعر سنائے؟ آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے 3 مہینے کے بچے سے؟ واٹ ور یو ایکسپیکٹنگ؟ تو اس کا مطلب آپ کی ایکسپیکٹیشنز ہی غلط تھی. 3 مہینے کے بچہ روئے گا, رات کو اس کو بھوک لگے گی, اس کا پیمپر گندا ہو جائے گا, کچھ ایسا مسئلہ ہوگا, اس نے شور مچا دینا ہے. تو ایکسپیکٹ دس.